الشريعة غيث سح وابله فافتر قلب الفتى غضا وريانا لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ إسنادا وقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والآخبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وإمامنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والائه أجمعين وبعد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم اللہ وحدہ لا شریک کے شکر گزار ہیں. ہمیں اس کا شکر گزار ہونا بھی چاہیے کہ اس اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں زندگی، صحت، تندرستی اور عافیت عطا فرمائی کہ ہم ذوالحجہ جیسے عظیم عبادت والے مہینے میں داخل ہوئے صحت اور عافیت اور تندرستی کے ساتھ. بہت سارے لوگ ایسے تھے جو پچھلے ذوالحجہ میں ہمارے ساتھ تھے یا حج کرنے کے لیے گئے تھے یا زندگی اور صحت میں ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن پھر ان کی موت نے ان کو آن لیا اور وہ منو مٹی تلے دب گئے. تو اللہ وحدہ لا شریک نے جو ہمیں موقع دیا کہ ہم ذوالحجہ کے یہ عظیم 10 دن گزار سکیں کہ جن کے بارے میں خود اللہ مالک الملک نے قسم کھائی ہے، جن کی عظمت پر یہی بات کافی ہے کہ اللہ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے. اور اللہ کا شکر کیوں کرنا ہے؟ شکر اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا. اب جب ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اس بات پر کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں ذوالحجہ جیسا یہ عظیم مہینہ عطا فرمایا، ہمیں 9 ذوالحج کا یوم عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تو لازم بات ہے کہ جب نیکی کے معاملے میں ہم اللہ وحدہ لا شریک کا شکریہ ادا کریں گے تو اللہ وحدہ لا شریک ہمیں مزید نیکیوں کی توفیق دیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ یہی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اور میں اس کا ترجمہ ایک اور طرح سے بھی کرتا ہوں کہ جو میسر اللہ کی نعمتیں جو میسر ہیں آپ کو، جب آپ اور میں اس پر اللہ وحدہ لا شریک کا شکر ادا کریں گے تو اللہ وحدہ لا شریک ہمیں وہ دن وہ چیزیں بھی عطا فرما دے گا جو ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. پہلی شرط کیا ہے کہ دی گئی چیزوں پر، دی گئی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا. تو اس وقت سب سے بڑی جو نعمت ہمارے پاس ہے وہ ہے وقت، سب سے بڑی جو نعمت ہمارے پاس ہے وہ ہے صحت. اور حدیث کے مطابق انسان ان دونوں کی کوئی قدر نہیں جانتا، تو ہم نے کل کا دن پوری قدر کے ساتھ گزارنا ہے، اس کی قدر کرنی ہے اور صحت کی بھی قدر کرنی ہے. ابھی اللہ وحدہ لا شریک کا فضل ہے، خصوصی فضل و کرم، اس کی نوازش، اس کی عطا ہے کہ نیکی اور اطاعت کے لیے اللہ نے کچھ خاص دن، کچھ خاص موقع فراہم کر دیے. رمضان گزرا، رمضان خود نیکیوں کا سیزن ہے، لیکن اس کا آخری عشرہ ہم نے بڑی تندہی کے ساتھ گزارا، اسرت کے ساتھ کوشش کر کے
راتوں کو جاگ کے قیام کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، صدقات کے ساتھ دعائیں کرتے ہوئے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ تو پاک، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ یہ جو اللہ نے کچھ خصوصی اوقات مقرر کیے ہیں، ان میں اعمال صالحہ کی طرف ہمارا رجحان کروایا ہے، ہمارا خیال کروایا ہے، ہمارا دھیان کروایا ہے، اور اس کی طرف ترغیب دی ہے کہ ان دنوں میں، ان معاملات میں اگر آپ نیکی کا کام کرتے ہیں تو آپ کو اس کا کئی گنا اجر بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی رحمت کاملہ بطور خاص آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تاکہ لوگ اچھے طریقے سے زیادہ نیکی کر سکیں۔ قرآن کہتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ محدثین مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ واللیل، سورۃ لیل کے اندر، سورۃ فجر کے اندر جو اللہ وحدہ لا شریک نے واللیل والفجر ولیال عشر کہا ہے، یہاں پر 10 راتوں سے جو مراد ہے وہ یہ والی 10 راتیں ہیں، ذوالحجہ کے یہ 10 دن گزر رہے ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑا جو دن ہے وہ ہے یوم النحر کا، اور اس سے پہلے جو بونس آپ کو اور مجھے ملا ہے وہ ہے یوم عرفہ۔ تو انشاءاللہ العزیز کل بطور جمعہ 6 جون ہم اس دن کو پائیں گے، صبح روزہ رکھیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ صبح کی جو آذان ہے فجر کی، وہ تقریباً آل اوور جو پنجاب کے شہر ہیں ان میں 3:15 سے لے کر 3:20 کے درمیان ہو رہی ہے، کہیں پر 16 منٹ پر، کہیں پر 17 منٹ پر، کہیں پر 18 منٹ پر۔ کئیوں نے پوچھا ہے کہ آذان کتنے بجے ہے؟ پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ آذان جو ہے وہ صبح آپ نے کھانا 3 سوا 3 تک کم سے کم آپ نے کھا لینا ہے۔ اب کل کا دن کیونکہ بڑا عفتوں والا دن ہے، اور یہ ایک بات سمجھ لیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے 3585، اس کا نمبر ہے 3585، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ یعنی ایک انسان دعا جو کرنا چاہتا ہے، جو دن اس کے لیے دعا کے لیے بہترین ہو سکتا ہے وہ عرفہ کا دن ہے، اور پورے سال میں یوم عرفہ کے دن اللہ وحدہ لا شریک سب سے زیادہ لوگوں کو اب جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، اللہ عز وجل عرفہ کے دن سے زیادہ کسی اور دن بندوں کو آگ سے آزاد نہیں کرتا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، 3014 اس کا نمبر ہے۔ تو پھر ہم نے کل روزہ رکھنا ہے، اس کے انسان کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے۔ تو ہم بار بار احادیث سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، شیئر بھی ہو رہی ہیں کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعد، صحیح مسلم کی حدیث ہے 1162 اس کا نمبر ہے، خود بھی کھول کر اس کو پڑھ سکتے ہیں، بلکہ پڑھا کریں۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ پچھلے سال کے گناہ اور آئندہ بھی 1 سال کے گناہ، سال بھر کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اب اس میں بڑا شور پڑا ہے کہ جی رکھنا کب ہے، سوجیا کے ساتھ رکھیں گے، اس کے ساتھ رکھیں گے، تو اس اشکال میں اب تو پڑھنے کی ضرورت نہیں، آج کا دن تو گزر گیا، اب ضرورت ہی نہیں ہے، اب جس نے بھی رکھنا ہے وہ کل ہی رکھنا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ اگر حج پاکستان میں ہوتا تو یوم عرفہ کب ہوتا؟ 9 ذی الحج کو، اگر امریکہ میں ہوتا تو یوم عرفہ کب ہوتا؟ 9 ذی الحج کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوم عرفہ اصل میں 9 ذی الحج کو ہی ہے، زیادہ لمبی چوڑی بحث میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کل ہمارے لیے ایک مبارک دن ہے، پہلی بات یوم عرفہ کا دن 9 ذی الحج، دوسری بات جمعہ کا دن۔ جمعہ کا دن ویسے ہی عظیم دن ہے، دعاؤں کا، رفعتوں والا، اللہ کے رسول نے اس کو عید کا دن قرار دیا ہے، بڑی عظمتیں، بڑی فضیلتیں، درود پڑھنے کا دن، سورۃ کہف پڑھنے کا دن۔
یوم عرفہ کے علاوہ بھی جمعہ کی پہلے سے بھی بہت ساری فضیلتیں موجود ہیں الحمدللہ. اور مسلمان جو ہمارے بھائی بہن ہیں، جو ہمارے طالب علم ہیں، جو ہمارے ٹیم ممبران ہیں، جو بھی جانتے، جن کو ہم جانتے ہیں، جو ہمیں جانتے ہیں، وہ پہلے سے ہی جمعہ کے دن اہتمام کے ساتھ گزارتے ہیں، دعاؤں کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، درود کے ساتھ، سورۃ کہف پڑھتے ہوئے. تو کل بھی ہم نے ان میں سے کوئی چیز مس نہیں کرنی، بلکہ اس کو اور بڑھا دینا ہے. ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے تھوڑی سی ایک روٹین رکھیں گے تاکہ اس روٹین کے مطابق دن اگر آپ اس کے ساتھ میچ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یہ مشاورتاً صرف ہوگی، صرف تذکیر کے طور پر، یاد دہانی کے طور پر. باقی ہر ایک اپنے بھی روٹین ترتیب کو خوب جانتا ہے. اکثر جگہ پر کیونکہ چھٹیاں ہو چکی ہیں، اسکولوں میں، اداروں میں، کمپنیز میں، فیکٹریز میں، اکثر جگہوں پر چھٹیاں ہو چکی ہیں. تو یہ کیونکہ ہمیں ایک موقع بھی میسر آ گیا، تو ہم نے جو وقت کی فرصت ملی ہے اسے بہترین انداز میں گزارنا ہے. اور اللہ کی جو نعمت ہمیں صحت والی ملی ہے اس کی وجہ سے ہم نے اور بہترین معاملہ گزارنا ہے. اگر کل کا دن اچھے طریقے سے خود کو باندھ کر جگا بھی لیا تب بھی انشاءاللہ العزیز نیکی کے اس کام میں رغبت دلانے کے لیے ہم یہ آپ کو صرف تذکیر کر رہے ہیں. باقی ہر ایک شخص جانتا ہے کہ اس نے کیسے کیسے کس طرح سے اپنے رب کو منانا ہے. تو پہلا عمل ہے ہم نے رکھنا ہے روزہ. تو ابھی نیت کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 1923 اس کا نمبر ہے. ہم نے پہلے صبح سحری کرنی ہے کیونکہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. اب سحری کرنا بھی کیونکہ سنت ہے اور سنت پر عمل کرنے کا بھی اجر ہے. پھر کل جمعہ کا دن، یوم عرفہ کا دن ذو الحجہ کے دنوں میں سے شامل ہے. تو جناب نیکی پر نیکی پر نیکی پر نیکی ہے کہ پہلے جمعہ کا دن ہے، ذو الحجہ کے دن ہے، نیکی والے دن. اس کے بعد یوم عرفہ کا دن ہے، 9 ذو الحج کا دن، جمعہ کا دن ہے، عید کا دن. تو ہم اس میں جب جو بھی نیکی کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر ہمیں بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا انشاءاللہ العزیز. کیونکہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ اجر دینے میں کنجوس بالکل بھی نہیں ہے. ید اللہ مبسوطہ، اللہ کا ہاتھ بڑا کھلا ہے. سب سے پہلی بات ہمارا یہ ہے ہم نے روزہ رکھنا ہے اور سحری کھانی ہے انشاءاللہ. صحیح بخاری کے حدیث 1923 کا نمبر ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے فَإِنَّ فِي السُّحُورِ تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةٌ. سیدنا انس اس کے راوی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا سحری کھایا کرو، یقیناً اس میں برکت ہے. ایک اور حدیث اور مختلف حدیث کو ملا لیا جائے تو ایک اور چیز سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب اور ہمارے درمیان جو فرق کرتا ہے روزے کا وہ سحری ہوتی ہے. اہل کتاب کی بیچاروں کی سحری نہیں ہے، افطار کے بعد انہوں نے پھر افطار ہی کرنا ہوتا ہے، روٹی نہیں کھانی ہوتی. اس کے بعد اب یہ سمجھ لیں کہ عام دنوں کا روزہ ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث 2840 کا نمبر ہے. اب ذرا سمجھیں کہ عام دنوں میں ایک نفلی روزہ رکھنا انسان کے چہرے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے 70 سال کی مسافت تک. اب یہاں پر ذرا پلس پوائنٹ دیکھ لیں آپ لوگ کہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جمعہ کا دن ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ واللیل والفجر وليال عشر، وہ 10 راتیں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے وہ چل رہی ہیں، اس کا روزہ ہے. یوم عرفہ کا روزہ ہے تو یہ نور علی نور والی بات ہو جائے گی. کسی بھی صورت اس اجر کو مس نہیں کرنا، نہ کسی رولے میں پڑھنا ہے، نہ کسی اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت ہے. نیکی کا کام ہے، چھوڑنا بالکل بھی نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، پہلے بھی حدیث بیان فرمائی ہے کہ 2 سالوں کے گناہوں کا یہ کفارہ ہے. 1 سال جو گزر گیا، 1 سال جو آنے والا ہے. اس کے بعد نمازوں کا کیونکہ اہتمام کرنا ہے، آپ سب نمازیں پڑھنے والے ہیں الحمدللہ. تو پہلی نیکی جو روزہ رکھنے کے بعد کی ہے وہ ہے فجر کی نماز، کیونکہ یہ متصل ہے. روزہ رکھنے کے فوری بعد ہی ہم نے نماز پڑھنی ہے. اذان تک تو کھائے پیئیں گے نا، ظاہری بات ہے.
کسی نے چائے پینی ہے، کسی نے جناب لسی پینی ہے، کسی نے پراٹھے کھانے ہیں، تو پھر پہلا عمل جو متصل ہے وہ کیا ہے؟ نماز، فجر کی نماز باجماعت ادا کرنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 656 اس کا نمبر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی تو گویا آدھی رات تک وہ نوافل پڑھتا رہا، جس نے صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھی گویا وہ ساری رات نماز پڑھتا رہا، یعنی پہلے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی، وقت پر پڑھی، اب پھر صبح فجر کی نماز پڑھی، تو گویا اس نے ساری رات جو گزاری ہے وہ عبادت میں گزاری ہے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی 657 ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے۔ اب ہم نے کل سارا دن نیکیاں کرنی ہے، ہمیں اللہ کی پناہ چاہیے، ورنہ شیطان قبضہ کر لے گا تو نیکی کر نہیں پائیں گے۔ سو اللہ کی پناہ میں سے کسی چیز کا مطالبہ تم سے نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس سے اپنی پناہ میں سے کچھ طلب کر لیا وہ اسے گرفت میں لے گئے۔ تو یعنی جو شخص اللہ کی پناہ میں ہوگا، جو شخص اس کو تنگ کرے گا، اس کو ستائے گا، اس کو کپائے گا، اگر اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے جو کپا رہا ہے، نمازی کو ستا رہا ہے، اس کو کون چھڑوا سکتا ہے پھر؟ تو جو شخص صبح کی نماز پڑھ چکا ہو تو گویا وہ اللہ کی پناہ میں داخل ہو گیا ہے۔ تیسرا کام، نماز فجر پڑھ کر اٹھنا نہیں ہے، یہ اب بڑا اہم وقت ہے، نماز فجر پڑھیں بیٹھ جائیں۔ پہلے تو نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اذان اور اقامت کے درمیان نماز کی قبولیت کا وقت ہے، فرض نماز کی ادائیگی کے بعد بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، آپ بیٹھ جائیں، تسلی سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ پہلے نماز کے بعد کے اذکار کریں، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ خواتین ہیں تو یہ نہیں ہے کہ جناب سلام پھیر لی ہے تو فوراً مصلی کا پنہ جو ہے نا وہ کنارہ جناب طے لگا دیں اور اٹھ کے جناب میں ناشتہ بنا لوں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، ریلیکس ہو جائے۔ کل کچھ نہیں کرنا کسی نے، کل یوم عرفہ کا دن ہے، عظیم ترین دن۔ کل آپ نے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہم سب نے یہ کرنا ہے کہ نماز پڑھ کے وہاں بیٹھ جائیں گے، پہلے تو نماز کے بعد کے اذکار کریں گے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام۔ اس کے بعد جو پہلا عمل جو ہم نے آج سے شروع کرنا ہے صبح نماز کے بعد سے، وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، فسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ سارے نمازی جو بھی ہوگا وہ کم از کم اتنی اونچی آواز میں ضرور پڑھے کہ اس کی اپنی آواز اس کے اپنے کانوں تک تو کم سے کم آئے، یہ لازم ہے۔ اور پھر جب آپ اونچی آواز میں پڑھیں گے تو دوسروں کو بھی ترغیب ملے گی اس کو پڑھنے کی، تکبیرات۔ تو پھر تکبیرات کرتے رہیں، کچھ تھوڑی دیر تک تکبیرات پڑھیں، اس کے بعد نماز کے جو باقی کے اذکار ہیں وہ کریں، آیت الکرسی ہے، سورۃ ناس، سورۃ فلق، سورۃ اخلاص ہے، تسبیحات فاطمہ ہے، جو بھی آپ کے نماز کے بعد کے اذکار ہیں وہ کر لیں۔ اس کے بعد وہاں پر بیٹھے بیٹھے صبح کے اذکار کریں۔ صبح کے اذکار بھی ہو گئے، جن کو یاد ہیں وہ زبانی کرنے والے ہیں، اچھی بات ہے، جن کو نہیں یاد وہ حسن المسلم وغیرہ سے لے سکتے ہیں، صبح کے اذکار کر لیں۔ اسی اثناء میں انشاءاللہ العزیز جب تقریباً فجر کی اذان نماز کو آدھا گھنٹہ گزر جائے، یا آپ ایک بار گوگل سے چیک کر لیں کہ سن رائز کا وقت کیا ہے، سورج کے طلوع ہونے کا وقت کیا ہے، یا اشراق کی نماز کا وقت کیا ہے۔ اب اشراق کی نماز یہ آپ نے پڑھنی ہے، کل لازم طور پر پڑھنی ہے۔ ویسے تو اشراق کا اہتمام کرنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ جب نماز پڑھ لی، سورج طلوع ہونا شروع ہو گیا، تو سورج طلوع ہونے کے بعد تقریباً 20 سے 25 منٹ بعد سورج طلوع ہو جاتا ہے تو لائٹ تھوڑی گرم ہو جاتی ہے۔ جب کافی گرم ہو جائے تو ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ لاہور میں اس وقت کا جو ٹائم ہے
وہ تقریباً 4:58 یعنی 5 بجے سورج طلوع ہوتا ہے جب اشراق کا وقت ہے۔ کراچی ہے 5:42 پر ہے، اسلام آباد کا ٹائم لاہور کے برابر ہی ہے 4:58، پشاور کا ٹائم تقریباً 5:02 ہے۔ لاہور میں آج صبح کا جو فجر کا وقت ہوگا یا گزر گیا ہے جو، وہ تھا 3:18 19 اور 20 منٹ۔ کراچی میں 4:14 تھا، اسلام آباد میں 3:15 تھا، پشاور میں 3:20 تھا۔ تو کراچی والے جو اشراق پڑھنا چاہیں 5:42 کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لاہور والے پڑھنا چاہیں 4:58 پر پڑھ سکتے ہیں، اسلام آباد والے پڑھنا چاہیں 4:58 کے بعد پڑھ سکتے ہیں، پشاور والے پڑھنا چاہیں تو 5:02 کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یعنی 5 کے آس پاس یہ جو پشاور اسلام آباد اور لاہور والے ہیں پڑھ سکتے ہیں، کراچی والے جو ہیں وہ 5:45 کے آس پاس پڑھیں گے، اشراق پڑھیں گے۔ اب اشراق کے حوالے سے یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ جائیں کہ اشراق کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بتائی ہے وہ کیا ہے۔ یہ انسان کے جسم کے تمام جوڑوں کا صدقہ ہے، اور اگر انسان وہاں پر بیٹھا رہے، فجر کی نماز اس نے پڑھی، ذکر اذکار کرتا رہا، سورج طلوع ہو گیا، اس نے آرام سے انتظار کیا، اللہ کے ذکر میں لگا رہا، اللہ اکبر۔ اشراق کے یہ 2 نفل 4 نفل پڑھنے ہیں، ایک مقبول حج اور عمرے کا اجر ملنا ہے۔ حج کا مہینہ ہے، ہم لوگ وہ ہیں جو حج پر گئے نہیں ہیں، اللہ نے کتنی بڑی سہولت دی ہے کہ عام دنوں میں بھی 2 رکعتیں نماز کی، 4 رکعتیں نماز کی اشراق کے وقت پڑھنی ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہی ہے کہ صبح نماز کے بعد وہاں سے اٹھنا نہیں ہے، وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اس کی لائٹ گرم ہو جائے۔ اس ذکر میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، اذکار کر سکتے ہیں، تکبیرات پڑھ سکتے ہیں، تحلیلات پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ اکیلا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا کثرت سے تکبیرات پڑھ سکتے ہیں۔ جو آپ کو آتا ہے، نہیں کچھ آتا قرآن کھول لیں، جتنا قرآن آتا ہے دیکھ کر پڑھنا، ناظرے کے ساتھ اڑ کے پڑھیں، پھنس کے پڑھیں، اور پھر اس کے بعد یہ 2 رکعتیں پڑھ لیں یا 4 رکعتیں پڑھ لیں، بس کافی ہے۔ 2 سے لے کر 8 تک پڑھنا اشراق اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ اب آپ نے اشراق پڑھ لی تو یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ بھائی صاحب آج جمعہ ہے، یوم عرفہ ہے، ذوالحجہ کے دن ہے، اللہ کے ہاں بڑا دن ہے، اور میں روزہ دار ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، روزہ دار کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، اللہ روزہ دار کی دعا رد نہیں کرتا۔ نماز کے بعد اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اب انسان روزہ دار بھی ہے، جمعہ کا دن بھی ہے، یوم عرفہ کا دن بھی ہے، ذوالحجہ والا دن بھی ہے، اتنا کچھ جمع ہو جائے گا تو کیا خیال ہے ہماری پریشانیاں، ہماری تکلیفیں، ہماری تنگیاں اس سے بڑی ہیں؟ نہیں، اس سے بہت چھوٹی ہیں۔ اس دن کے مقابلے میں، اس کی عظمتوں، اس کی فضیلتوں کے مقابلے میں ہماری تکلیفیں، ہماری پریشانیاں کچھ بھی نہیں ہیں۔ بس اللہ کے سامنے پیش کرنے کا ہنر آنا چاہیے۔ اب آپ کے پاس وقت ہے، اب آپ نے اشراق پڑھ لی ہے، آرام کرنا چاہتے ہیں کر لیں، تھوڑی دیر سونا چاہتے ہیں سستانا چاہتے ہیں، ناشتہ تو کرنا نہیں ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت کر لیں۔ گرمی کا دن ہے، آہستہ آہستہ آواز میں جتنا جتنا پڑھ سکے پڑھیے گا۔ کل ہیٹ ویو بھی کافی زیادہ ہوگی، کوشش کر کے آہستہ آہستہ جتنا پڑھ سکیں آہستہ آہستہ وہ پڑھتے رہیے گا، کوئی بات نہیں۔ ورنہ ایک اور طریقہ بھی ہے، ایک اور طریقہ یہ ہے، قل هو اللہ احد پڑھیے، جتنی بار ہو سکتا ہے۔ اجر دینا اللہ وحدہ لا شریک میں ہے، اور قرآن مجید کا 1/3 حصہ ہے، 1/3 حصہ کیا؟ قل هو اللہ کو پڑھنا۔ حدیث ہے اللہ کے رسول، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 5013 نمبر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ قرآن کا 1/3 حصہ ایک رات میں پڑھ لو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بڑا مشکل عمل ہے۔ عرض کیا اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد، یہ قرآن مجید کے 1/3 کے برابر ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر نے کہا اللہ کے رسول اگر ایسا ہوگا تو ہم سے کثرت سے پڑھیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بھی کثرت سے پڑھو، اللہ تعالیٰ بھی کثرت سے اجر دے گا،
اور بڑا عمدہ قسم کا اجر دے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے 15,610 نمبر۔ تو قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اور قرآن کی تلاوت سے جب آپ تھک جائیں، پیاس لگنی شروع ہو جائے، تو بھائی صاحب اٹھ کر، بیٹھ کر، لیٹ کر اکیلی کل ہو اللہ تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ الحمدللہ میرے پاس ایسے ساتھی، ایسے دوست احباب موجود ہیں جن کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ یہ پچھلے دنوں میں وہ 2 قرآن 3 قرآن ختم کر چکے ہیں روزے رکھ کے۔ اللہ نے لوگوں کو اتنا استعداد دی ہوئی ہے۔ چوتھا عمل ہے سب سے بڑا عمل، یہ عرفہ کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر، حجاج پر، حجاج کرام پر اللہ نے فخر کیا ہے کہ دیکھو میرے بندے کیا مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ جہنم سے آزادی مانگنے کے لیے آئے ہیں، اللہ یہ جنت مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جنت دے دو، جہنم سے آزاد کر دو۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، سنن ترمذی کی 5272 اس کا نمبر ہے، 2572 اس کا نمبر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 بار جنت کا سوال کرتا ہے، 3 بار جنت کہتی ہے اللہ تو اسے جنت میں داخل کر دے، جو شخص 3 بار جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتی ہے اللہ تو اس کو جہنم سے آزادی دے دے۔ تو کل ہم نے کثرت سے جنت کا سوال کرنا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ، کثرت سے سوال کرنا ہے، اور پھر کثرت سے اللہ تعالیٰ کی جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اردو کے عربی کے اندر ہی مانگیں، ویسے تو عربی دعائیں بھی یاد ہونی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ الجہنم، دعائیں ہیں، موجود ہیں، لیکن آپ اردو کے اندر بھی پڑھ لیں، پنجابی میں، پشتو میں، فارسی میں، فرینچ میں، کسی بھی زبان میں پڑھ لیں کہ اللہ مجھے اپنی جہنم سے بچا لے، اللہ مجھے اپنی جنت میں داخل کر دے۔ عربی میں دعا مانگنا، جب دعائیں مانگنی ہے تو دعائیں پڑھنی نہیں ہے، دعائیں کرنی ہے۔ کل دعائیں پڑھنے کا دن نہیں ہے، دعائیں کرنے کا دن ہے۔ جو پڑھنے والی دعائیں ہوں گی وہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو کہ پڑھنا کیا ہے، لیکن دعائیں کرنے کا وقت ہے، آپ نے دعائیں کرنی ہے۔ روزے دار بھی ہوں گے، جمعہ کا دن بھی ہوگا، یوم عرفہ کا دن بھی ہوگا، اور پھر ذوالحجہ کے دنوں میں سے ایک بڑا دن بھی ہوگا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جنت کی چاہ میں، جنت کے لیے دعا کرنی ہے، جہنم سے پناہ مانگنی ہے، اور جہنم سے آزادی کی دعا مانگنی ہے انشاءاللہ۔ اور ایک بات یاد رکھیں، انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی پتہ کیا ہے؟ کسی کے لیے کامیابی کا معیار کوٹھیاں، بنگلے، کاریں اور شاید اعلیٰ ترین ڈگریاں ہوں گی، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کامیابی کا معیار پتہ کیا ہے؟ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو شخص اللہ وحدہ لا شریک کی جہنم سے بچا لیا گیا، اللہ کی جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ پتہ نہیں ہمارے لیے کامیابی کا کرائٹیریا کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کرائٹیریا یہ ہے جنت کا، کامیابی کا، کہ اللہ کی جہنم سے بچ جانا، اللہ کی ناراضگی سے بچ جانا، اور اللہ وحدہ لا شریک کی رضا حاصل کر کے اللہ کی جنت میں چلے جانا۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اللہ وحدہ لا شریک نے ایک کرائٹیریا سیٹ کیا ہے، کامیابی کا کرائٹیریا، وہ ہے جہنم سے بچ جانا، جنت میں داخل ہو جانا۔ اب ظاہری بات ہے انسان ہے، کل سارا دن باقی بھی کام کرنے ہیں، سارا دن مسلح پر تو نہیں بیٹھا رہنا۔ اب کرنا کیا ہے؟ 5واں بڑا کام، آپ دنیا کے کسی بھی کام میں ہیں، بازار جا رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، امی جان سودا سلف منگوا رہی ہیں، گھر کے کام کرنے والے ہیں، عید کا دن بھی آنے والا ہے، بچوں کو لے کے بھی بازار جانا ہوگا، کوئی چیزیں بھی لانی ہوں گی، کسی کی بہن کی میچنگ رہتی ہوگی، کسی کی بیوی کی میچنگ رہ گئی ہے، کسی کا کوئی کام، کسی کا کوئی کام، بھی کام سے تو منع نہیں کر سکتے نا، گھر میں بھی تو رہنا ہے، گھر سے نہیں چھوڑ دینا کل۔ اس لیے کیا کریں گے؟ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ان گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ پھر اللہ کا وعدہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم نے میرا شکر ادا کرنا ہے، میری ناشکری نہیں کرنی۔ ذرا سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ اب یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے، مایوسی
کا ہم شکار رہتے ہیں. جب ہمارے کام نہیں ہوتے، ہمارے کام بگڑ جاتے ہیں، ہمارے کام ہماری مرضی کے نہیں ہو پاتے، تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں جی میرا یہ کام تھا، یہ ہوا نہیں ہے، میرے ساتھ ہوتا ہی ایسے ہے، میں یہ اور میں وہ، پتہ نہیں کیا کیا اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مائک بند کیا کریں جی، مائک بند کیا کریں. جب آپ جوائن کرتے ہیں تو مائک بند کیا کریں پلیز، جبکہ آپ کو پتا ہے آپ کے پیچھے شور بھی ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. جب مجھے وہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. جب مجھے وہ اپنے لیے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں. انسانوں میں بیٹھ کر اللہ کے بارے میں تذکرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے بارے میں فرشتوں میں کی مجلس میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں. بہتر مجلس ہو گئی نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب آتا ہے میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں. صحیح بخاری کے جسے 7405 اس کا نمبر ہے. اب بات یہ ہے کہ کل کا دن کیونکہ اہم دن ہے، اب ہم نے اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، اللہ کو یاد بھی کرنا ہے، اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یقین اور امید بھی رکھنی ہے کہ جو کچھ میں دعائیں کر رہا ہوں میرا رب ان دعاؤں کو سن رہا ہے اور جلد میری یہ دعائیں قبول بھی ہوں گی. ہمارا کام ہے دستک دینا، ہمارا کام ہے اس امید پر دستک دینا، اللہ کی رحمت کے سوالی بن کر، اللہ کے آگے منگتے بن کر، سر جھکا کر، اپنی اناؤں کو، اپنی اکڑوں کو، اپنی میں کو توڑ کر اللہ کے سامنے جھک کر اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہ میں صرف تیرا بندہ ہوں. دنیا کے اندر کوئی اور ایسی ہستی اس کائنات میں نہیں ہے کہ جو مجھے اپنا غلام، اپنا بندہ کہہ سکے. اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے در پہ آیا ہوں، ہاتھوں کو تیرے آگے پھیلایا ہے، سر کو تیرے سامنے جھکایا ہے. اللہ مجھے یہ چیز چاہیے. آپ یقین کریں جو مانگیں گے وہ ملے. اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کی ساری خواہشات کو پورا کر دے. جو کچھ بندے چاہتے ہو، مال میں سے، اولاد میں سے، خزانوں میں سے، چیزوں میں سے جو جو انسان چاہتا ہو اللہ وہ ساری کی ساری بھی دے دے. اللہ کے خزانوں میں ایک سوئی کے نکے کو لگنے والا سمندر کے پانی کے برابر بھی. سمندر کے پانی کو ڈبوئے، سوئی کو ڈبوئے سمندر کے پانی میں، باہر نکالیں، کتنی کمی واقع ہوگی اللہ کے خزانے میں. اگر سوئی کو سمندر میں ڈبو لیں، باہر نکالیں تو سمندر میں کتنی کمی ہوگی؟ بالکل بھی نہیں ہوگی، شاید 1 ملی میٹر بھی نہیں، 1 ملی لیٹر بھی نہیں. سوئی کے نکے کو شاید 1 ml پانی بھی نہ لگے، اس کا بھی شاید 10واں حصہ یا 100واں حصہ لگے. اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی. اگر سارے کے سارے انسانوں کی اللہ ساری کی ساری خواہشات پوری کر دے تب بھی. دنیا میں اس وقت تقریباً 8.25 ارب کی آبادی ہے، انہی میں سے ایک ہم ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے مسائل زیادہ بڑے ہیں. اللہ کی رحمت زیادہ وسیع ہے، بس ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، ہم دعائیں پڑھنے والے ہیں. دعائیں کرتے کب ہیں؟ ہمیں تو دعائیں پڑھنے کا موقع چاہیے. میں یہ پڑھ لوں، میں یہ پڑھ لوں، میں یہ پڑھ لوں، میں یہ پڑھ لوں. نہیں، ہاتھ اٹھائیں، اللہ سے رو کر گر گڑا کر مانگیں. کیا سمجھتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے کون سا ہنر لے کر آتا ہے؟ اس کو صرف رونا آتا ہے. وہ روتا ہے، ماں پیمپر چیک کرتی ہے. وہ روتا ہے، ماں چھاتی کو لگا کے دودھ پلاتی ہے. وہ روتا ہے، ماں سینے کو لگا کے تپکی دیتی ہے، کسی کو ہضم نہیں ہو رہا. وہ صرف روتا ہے. ماں سب جانتی ہے اس کو دودھ ہضم نہیں ہو رہا، اس کو بھوک لگی ہے، اس کا پیمپر گیلا ہو گیا ہے، اس کو پیٹ میں درد ہو رہی ہے. ماں صرف اس کے رونے سے پہچانتی ہے، حالانکہ رونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جس اللہ نے اس ماں کو یہ عقل دی ہے کہ وہ بچے کے رونے کو خود ہی دیکھ لے کہ اس نے دودھ پینا ہے یا دودھ نکالنا ہے یا پوٹی کر دی ہے یا اس کو پیٹ میں درد ہو رہی ہے یا میں نے اس کو چھاتی کے ساتھ لگا کے سلانا ہے یا میں نے اسے اپنی چھاتی سے دودھ پلانا ہے یا اسے میری چھاتی کی گرمی چاہیے، میں اسے اپنے ساتھ لگاؤں گی یہ سو جائے گا. اس اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت اس ماں سے تو بہت بڑی ہے جس ماں کو اللہ نے اپنی رحمت میں سے کچھ حصہ رحم کا دیا ہے. تو ہم اللہ کے سامنے روئیں گے.
تو کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہمیں کیا چاہیے؟ پھر اس کے بعد چھٹا بڑا عمل ہم نے کیا کرنا ہے؟ نوافل پڑھنے. پہلے یہ بات سمجھ جائیں کہ پہلے تو وہ 12 رکھتے ہیں جو متواتر اللہ کے رسول سے ثابت ہے. 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر کے سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد. یہ 12 رکھتے تو لازم پڑھنی ہے. اگر کوئی ان سے بڑھا کے پڑھنا چاہتا ہے تو ظہر کے بعد 2 کی جگہ 4 پڑھ لے، عصر سے پہلے بھی 4 رکعتیں پڑھ لے، 4 سنت یا 4 نوافل کچھ بھی. مغرب کے بعد 2 کر کے 4 پڑھ لے، عشاء کے بعد 2 کر کے 4 پڑھ لے. یہ نہیں چھوڑنے. اور اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنا ہے. اللہ کے رسول کو جب بھی کوئی تکلیف ہوتی، پریشانی ہوتی، دکھ ہوتا، کچھ بھی ہوتا، آپ کیا کرتے تھے؟ 2 رکعت نماز پڑھتے اور پھر اللہ سے دعا کرتے. تو کل آپ کے پاس بہترین موقع ہوگا. ظہر کے بعد آپ ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیے. 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں مانگیں. نماز پڑھیں. نماز کے بعد کیا اذکار پڑھیں، تکبیرات بلند کریں اور پھر تسلی کے ساتھ سنتیں پڑھ لیں. پھر بیٹھ جائیں. اپنی جھولی اپنے رب کے سامنے پھیلا کر پھر بیٹھ جائیں. اور دعائیں مانگنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ ایک دعا بھی نہ مانگی جائے، صرف اور صرف درود پڑھا جائے. درود پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں. صحابی سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ دعا میں کیا درود کتنا پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا جی 25% درود پڑھا ہے، 75% دعا کی ہے. اللہ کے رسول نے کہا اور بڑھا دو. میں اللہ کے رسول 50% درود پڑھوں گا، 50% دعا کر لوں گا. تو میں درود اور بڑھا دو. ساجدہ اپنا مائک بند کرے. میں 2 بار مائک بند کر چکا ہوں آپ کا، اب ریموو کر دوں گا کلاس سے. اللہ کے رسول نے کہا اور بڑھا دو. آپ نے فرمایا، صحابی نے کہا اللہ کے رسول 3 حصے 75% درود پڑھوں گا، 25% دعا کروں گا. فرمایا اور بڑھا دو. نے کہا اللہ کے رسول صرف درود پڑھوں گا، دعا کروں گا ہی نہیں. تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ یہ بھی ہے اپنی دعائیں قبول کروانے کا کہ آپ درود پڑھیں. درود پڑھیں. کتنا پڑھیں؟ جتنی دیر آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں درود پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں. انشاءاللہ العزیز آپ کو کیا ہوگا؟ آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی. اور بھی ایک بات ہے، جب انسان نوافل پڑھتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں سنت ہے چھوڑ دیں گے تو کوئی بات نہیں، گناہ نہیں ملتا، پڑھ لیں گے تو ثواب مل جائے گا. صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کی کوئی سنت نہیں چھوڑی. یہاں تک کہ اگر اللہ کے رسول کوئی بات کرنے کے درمیان مسکرائے بھی ہے نا تو وہ سنت سمجھ کے مسکرائے ہیں. یہاں کچھ گدھے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ لوگ سنت کو عبادت یعنی اللہ کے رسول کی عادت کو عبادت کہہ رہے ہیں. اور اللہ کے بندو، اللہ کے رسول کی عادت ہی تو عبادت ہے. اور پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے 728 کا نمبر ہے کہ جو 12 رکعتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص ان 12 رکعتوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیں گے. کل جمعے کا دن ہے، اجر زیادہ ملے گا. اس کے بعد کل درود پڑھنے کا دن ہے، کل یوم عرفہ کا دن ہے. یہ 12 رکعتیں یہ آپ نے مس نہیں کرنی، پڑھنی ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کو جمعہ پڑھنا ہے تو جمعہ سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لیں، جمعہ کی نماز کے بعد پھر 2 رکعتیں پڑھ لیں، سنتیں آپ کی پوری ہو جائیں گی. پھر آپ نے 2 مغرب کے بعد پڑھنی ہے، 2 عشاء کے بعد پڑھنی ہے. اس کے بعد اب ظہر اور عصر کے درمیان جو ٹائم ہے یہ ایک لمبا ٹائم ہے اور بہتر ٹائم بھی ہے. گرمی بھی ہوگی، آپ گرمی بھی ہوں گے. سب سے بہترین وقت ہے کیا کرنے کے لیے؟ سورۃ کہف پڑھنے کے لیے. آسانی کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، سکون سے بیٹھ کر سورۃ کہف پڑھے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور ہو جاتا ہے اس بندے کے لیے جو سورۃ کہف پڑھتا ہے. اب جمعہ پڑھنے جانا ہے
پہلے کا کام کرنا ہے، جمعہ پڑھنے ایویں نہیں چلے جانا، خواتین بھی جائیں مرد بھی جائیں، غسل کریں، اچھا لباس پہنیں، اول وقت میں امام سے پہلے خطیب سے پہلے مسجد میں داخل ہوں اور جا کر جمعہ ادا کریں، خواتین بھی جائیں مرد بھی جائیں۔ اب جمعہ کے دن جب آپ گھر واپس آ جائیں جمعہ پڑھ کے سورۃ کہف کا اہتمام کر لیں، اب عصر اور مغرب کے درمیان جو وقت ہے، کھانا تو کھانا نہیں ہے لیکن پکانا تو ہے نا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، دعا کا اہتمام نہیں چھوڑنا۔ محدثین کرام جو اللہ کے رسول نے کہا ہے نا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں سے ایک گھڑی جو آنی ہے وہ جمعہ میں، ائمہ کرام یہ کہتے ہیں، مفسرین کرام محدثین کرام یہ کہتے ہیں کہ وہ عصر اور مغرب کے درمیان ہے۔ اب آپ کے پاس مواقع کتنے ہیں دعائیں قبول کرنے کے، پہلے سمجھ لیں۔ فجر کی اذان کے اور نماز کا درمیانی وقت اور فجر کی نماز کے بعد کا وقت، 2 وقت ہو گئے۔ ظہر کی نماز سے پہلے کا وقت اور ظہر کی نماز سے بعد کا وقت، 4 وقت ہو گئے۔ عصر کی اذان اور نماز کے درمیان کا وقت اور عصر کے بعد کا وقت 6۔ مغرب کی نماز اور اس کے بعد کا وقت 8۔ عشاء کی نماز سے پہلے اور عشاء کی نماز کے بعد کتنے وقت ہو گئے؟ 10 وقت، تو 5 نمازوں کے درمیان آ گئے۔ یہ 10 اوقات تو 5 نمازوں میں آ گئے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جمعہ کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایک گھڑی ایسی ہے جس میں ہر دعا کی گئی قبول ہوتی ہے۔ تو جمعہ کے دن عصر کے بعد کا جو وقت ہے وہ قبولیت کا وقت ہے۔ اس میں آپ جب کوئی عمل کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ آپ اس میں دعا کریں، استغفار کریں، توبہ کریں، نوافل پڑھیں، جو بھی آپ کا۔ اب عصر کے بعد کا وقت ظاہر بات ہے نوافل نہیں پڑھ سکتے، پریشانی پڑ جاتی ہے لوگوں کو، تو اب اس میں کیا کریں گے؟ ہم کثرت سے درود کا اہتمام کریں گے، کثرت سے۔ جمعہ کا دن بھی ہے، عصر اور مغرب کے درمیان دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی ہے، تو درود پڑھتے جائیں گے، درود پڑھتے جائیں گے، درود پڑھتے جائیں گے۔ انشاءاللہ جتنی بھی دعائیں ہماری، جو تکلیفیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو معاملات ہیں، سارے اس میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد تکبیرات۔ اب درمیان میں جتنا بھی آپ کو وقت ملے جس میں آپ بیٹھ کر تسلی سے کام نہیں کر رہے، ذکر اذکار کرنے کا، اٹھ کے کہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اب تکبیرات کی زبانی یاد ہے تو چلتے پھرتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ وہ آپ پریشان ہوں گے کہ مولوی صاحب نے تو 3 بار اللہ اکبر کہا ہے، یہاں تو ہمارے مولوی صاحب تو 2 بار کہتے ہیں۔ تو بھائی صاحب ایسا ہے کہ میں رہا ہوں سعودیہ میں، اور سعودی عرب میں عمومی طور پر جو تکبیرات دہرائی جاتی ہیں ان میں پہلی بار 3 بار ہی اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ تو تکبیرات بہت سارے الفاظ کے ساتھ ثابت ہیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، بہت سارے الفاظ کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہیں۔ 2 بار بھی اللہ اکبر کہیں گے تب بھی درست ہے، 3 بار بھی کہیں گے تب بھی درست ہے۔ اب اس میں آپ جو بھی کام کر سکیں نیکی کا کل کریں، صدقہ کا خیرات کر سکے کریں، کوئی آپ سے مشورہ مانگتا ہے اس کو دیں، کوئی آپ سے نیکی کرانا چاہتا ہے کریں، کہیں رشتہ طے کرنے کے والے سے بات ہے وہ کریں، کوئی بھی نیکی کا کام ہے وہ کریں۔ کوئی آپ سے سوال پوچھے گا اس کا جواب دیں، کسی کو نیکی کی راہ کی طرف لے کر آئیں، کسی کو قرآن کی تفسیر کے بارے میں بتائیں، کسی کو حدیث کی کلاس کے بارے میں بتائیں، کسی کو درس کے بارے میں بتائیں۔ جو بھی نیکی آپ کل کر سکتے ہیں وہ کریں، کسی نیکی کو بھی حقیر نہ جانیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جہنم سے بچ جاؤ اگرچہ آگ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی بچو، جہنم سے بچ جاؤ۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جتنی نیکیاں ہم آسانی کے ساتھ کر سکیں ہم نے کرنی ہے، اور پھر دعائیں کریں، کثرت سے دعائیں کریں، اللہ وحدہ لا شریک سے مانگیں، جو مانگ سکتے ہیں مانگیں۔ اس اللہ وحدہ لا شریک نے مانگنے کے لیے آپ کے اور میرے ہاتھ نہیں باندھے، مانگنے کے لیے نہیں باندھا کہ یہ کرنا اور یہ نہ کرنا۔ میرا بندہ مانگتا نہیں ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ جب بندے بندوں سے مانگتے ہیں بندے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت اتنی بڑی ہے، اللہ سے نہ مانگا جائے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ تو کل ہم نے اللہ وحدہ لا شریک کے بندے بن کے، اللہ کے غلام بن کے اللہ سے مانگنا ہے۔
کثرت سے مانگنا ہے. ماں باپ کے لیے دعائیں، بہن بھائیوں کے لیے دعائیں، رشتہ داروں کے لیے دعائیں، رشتہ والوں کے لیے دعائیں، اولاد کے لیے دعائیں، شوہر کے لیے دعائیں، بیویوں کے لیے دعائیں. ہر ایک کو جس کو جس دعا کی ضرورت ہے، وہ زندوں کے لیے ہو، وہ مرنے والوں کے لیے ہو، وہ اقربا کے لیے ہو، وہ بیماروں کے لیے ہو، جس نے جس دعا کا کہا ہو کل مانگ لیں. محدثین کرام کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ یوم عرفہ کا انتظار کرتے تھے کہ اس دن دعائیں مانگیں گے اللہ سے. دعا کو نہیں چھوڑنا، جس کثرت سے ہو سکے آپ نے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے. اور جب دعا کریں گے مجھے اپنی دعاؤں میں آپ نے یاد رکھنا ہے. مجھے، میری ٹیم کو، میرے اس مجموعہ داعیان تعلیم القرآن والسنہ العالمیہ کو، میری اس ٹیم کو، میرے ان بہن بھائیوں کو جو ہمہ وقت میرے شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں دین کے کام کی تبلیغ کے لیے، دین کی ترویج کے لیے، ان سبھی کو آپ نے لازم طور پر اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. میرے لیے، میری فیملی کے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، میرے عزیز و اقارب کے لیے، میرے والدین کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے آپ نے ضرور دعائیں کرنی ہیں. اور یہ دعا مانگیں، آپ کے دل میں جو نیک خواہشات ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ میری یہ خواہش ہے اس کو پورا کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کی نیک خواہشات کو پورا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حالوں سے بخوبی واقف ہے، وہ ہمارے دلوں کے حال خوب جانتا ہے، دشمنوں کی دشمنیوں کو بھی جانتا ہے، دوستوں کی دوستیوں کو بھی جانتا ہے، منافقوں کی منافقت کو بھی جانتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو نیک خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے، ان کو پورا کرے. اللہ وحدہ لا شریک ہمارے دشمنوں کو، مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود کرے. اللہ ان یہود کو برباد کر دے، اللہ ان ہندوؤں کو برباد کر دے، اللہ ان مشرکوں کو، ان عیسائیوں کو برباد کر دے جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں. اللہ ان کی صفوں کے اندر اس قدر انتشار اور اس قدر زلزلہ پیدا کر دے یہ آپس میں لڑ کے مر جائیں، انہیں مسلمانوں کی طرف دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے. اللہ اسرائیل پر اپنے کفار میں سے، اللہ کوئی کفار میں سے کوئی کافر ملک اس پر ایسا مسلط کر دے نہ وہ باز آئے نہ یہ باز آئے، اور یوکرائن اور روس کی طرح یہ لڑ کے دونوں کا ستیہ ناش ہو جائے. اللہ انہوں نے مسجد اقصی مسلمانوں کے قبلہ اول کو اللہ مسلمانوں سے چھینا ہوا ہے. اللہ ایک سال میں 1 لاکھ کے قریب مسلمان شہید ہو گئے. اللہ 1.5 لاکھ کے قریب مسلمان اپاہج اور زخمی ہو چکے ہیں. اللہ بچے مر گئے، بھوک سے مر گئے، اللہ تڑپ تڑپ کے مر گئے. اللہ ہمیں اور ہمارے مسلمان حکمرانوں کو ہوش نہیں آئی. اللہ تو ان کافروں پر اپنے عذابوں میں سے کوئی عذاب مسلط کر دے اور اللہ ہمارے اندر وہ غیرت ایمانی وہ دوبارہ جگا دے. اللہ وہ جہاد کی رت ہمارے اندر دوبارہ جگا دے جو کفار کے لیے ڈر اور خوف کا باعث تھی. اللہ مسلمانوں کو پھر سے اس دنیا میں عروج عطا فرما دے. اللہ ہمیں پھر سے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما دے. جو مسلمان وہ مسلمان تھے کہ جس طرف منہ کرتے تھے وہاں کے کفار ڈرتے تھے کہ شاید مسلمانوں کے امیر نے ہمارے خلاف جہاد کا حکم دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سبھی کی نیک دلی خواہشات کو پورا فرمائے. جن کے رشتوں کے حوالے سے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رشتوں کے حوالے سے معاملات میں آسانیاں پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے عید کے دن بہت اچھے سے آپ لوگ گزاریں. عید کے دنوں میں جن احباب کے رشتوں کا مسئلہ ہے، جو رشتے لے کر آنا یا جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے. ہمارے ایک بہت ہی عزیز میرے ایک عزیز رشتہ دار نے کہا ہے کہ جی آج کے لیکچر میں آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو ان کے رشتے کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ اس میں آسانی کر دے. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جی میرے لیے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ جب بھی مجھے دے جڑوا بچے دے. تو آپ لوگوں نے لازم طور پر دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ان کے رشتے کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کر دے اور جب بھی انہیں اولاد دے جڑوا ایک بیٹا اور بیٹی عطا فرمائے. جو لوگ فوت ہو چکے ہیں
اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جو لوگ حیات ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم کر دے. اللہ تعالیٰ ہماری جو ہم قربانیاں کریں گے اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے معاملات کے اندر آسانیاں کر دے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم کر دے. جن کے رشتوں کے مسئلے ہیں اللہ ان کے رشتوں کے مسئلوں میں آسانیاں کر دے. جن کی پسندیدگیاں اور ناپسندیدگیوں کے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ان کے لیے آسانیاں کر دے. ہماری جو نیک دلی خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پورا فرما دے. ہماری جو پریشانیاں جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو عام بندوں کے ساتھ ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو بھی دور فرما دے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہمارے حالوں پر رحم کر دے. ہماری تکلیفوں کو، پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے. ہمارے معاملات کے اندر ہماری جو بھی مسائل ہیں ان کے اندر اپنی رحمت کے ساتھ ان معاملات کو، ان مسائل کو حل کر دے. ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، جھولی پھیلائے، سر جھکائے، اس کے سامنے درخواست گزار ہیں. سورج غروب ہو چکا ہے، رات پڑ چکی ہے. دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی طور پر 9 ذوالحجہ شروع ہو چکا ہے. آپ لوگ دعائیں جب تک جاگ رہے ہیں ذکر کریں، اذکار کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں اور مانگتے رہیں. مجھے، میری ٹیم کو، میری اس دایان فیملی کو اور میری جو اصل فیملی ہے، میرے والدین، میرے بھائی بہن، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل فرمائے. ہمارے اور بھی کافی ممبران ہیں، ان میں ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہیں صبوحی اسلم ہیں، ان میں ہماری ایک اسٹوڈنٹ سمیرہ اسلم ہیں. اسی طرح سے اور جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ-امان میں رکھے، انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جس دعا کے لیے کہا ہے اللہ تو خوب جانتا ہے. اللہ ہم تو انسان ہیں، ہم تو بھول گئے ہیں. ہمیں تو کسی نے کہا تو اللہ جس نے ہمیں کہا اس کی بات ہم پر امانت ہے. اللہ وہ ہم امانت تیرے سپرد کرتے ہیں. تجھے پتہ ہے تیرے بندوں نے کس کس دعا کے لیے کہا ہے. اللہ تو ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے. جن احباب نے جس طرح کی بھی دعاؤں کے لیے کہا، رشتوں کے لیے کہا، اولاد کے لیے کہا، شادی کے لیے کہا، بیاہ کے لیے کہا، والدین کے لیے کہا، میت کے لیے کہا، جس کے لیے بھی جس دعا کا کہا اللہ تعالیٰ تو ان کی دعاؤں کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم کر دے، ہم سے ہماری نیکیاں قبول کر لے، ہمیں مزید اپنا شاکر بندہ بنا دے. ہم اللہ کا شکر کرنے والے ہوں، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہوں. کل کا روزہ رکھیں گے، ضرور دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سوال کسی کا ہو تو وہ کر سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم الشريعة غيث سح وابله فافتر قلب الفتى غضا وريانا.